ہم چھوٹے تھے جب ممتا کے پیار بھرے سائے سے محروم ہو گئے۔ والد صاحب کو 4 بچوں کو سنبھالنا محال ہو گیا۔ پھپھو ان سے بڑی تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تو ہمارے پاس آ کر رہنے لگی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عاقب تھا۔ وہ میرے بھائی وحید سے 2 برس بڑا تھا۔ پھپھو نے بیٹے کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور ابو کا سہارا لیا۔ والد نے بھی بیوہ بہن اور یتیم بانجھے کی سرپرستی قبول کر لی، انہیں بہت پیار سے رکھا۔ اب ہماری باری تھی۔ امی کی وفات کے بعد اچانک 4 بچوں کی ذمہ داری پھوپھی کے کندھوں پر آ پڑی۔ کچھ عرصہ تو جوں تو گزارا، پھر وہ والد صاحب کے کان کھانے لگی کہ بھائی رزاق دوسری شادی کر لو، بیوی گھر آ جائے گی تو تمہیں سکون ملے گا۔ والد کو اپنے سکون سے زیادہ ہماری فکر تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سوتیلی ماں کے ہاتھوں اذیت میں بچپن گزار دیں۔ وہ دوسری شادی کو ٹالتے رہے۔ یوں 5 برس بیت گئے۔ ایک روز ابو کے دیرینہ رفیق حمید صاحب آئے تو ان کی بیوی بھی ہمراہ تھی۔ یہ ان کی دوسری بیوی تھی، مگر بچوں کو بہت پیار سے رکھا ہوا تھا اور سگی ماں جیسا برتاؤ کرتی تھی۔ پھر تب ہی پھپھو نے رضیہ چاچی سے کہا، جیسی تم ہو ویسی ہی کوئی نیک اور رحم دل عورت میرے بھائی کے لیے ڈھونڈ دو۔ رزاق بھائی اس خوف سے دوسری شادی سے گریز کر رہا ہے کہ سوتیلی ماں اس کے بچوں سے اچھا سلوک نہ کرے گی۔ رضیہ چاچی بنگالی تھی، اس نے بتایا کہ اگر تمہارے بھائی بنگالی لڑکی سے شادی پر رضامند ہو تو میں ایک عورت سے بات کروں گی جو بنگالی ہے اور رشتے کراتی ہے۔ پھپھو نے ابو سے بات کی اور ان کو راضی کر لیا۔ تبھی رضیہ چاچی نے رشتے کرانے والی عورت سے ملا دیا جس کا نام حفیظہ تھا، اور پھر حفیظہ ہمارے گھر آئی، حالات اور ماحول کا جائزہ لیا اور پھپھو کو ایک جگہ لے گئی جہاں 3 جوانسان لڑکیاں حفیظہ کے ہمراہ رہتی تھی۔ پتہ چلا کہ بنگال سے آئی ہیں اور ان لڑکیوں کے رشتہ کرانے کی ذمہ داری حفیظہ پر ہے۔ پھپھو کو ان میں سے ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام شازیہ تھا، لیکن جب رشتہ طے ہونے کا مرحلہ آیا تو حفیظہ نے حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ یہ ایک گروہ جو بردہ فروشی کا دھندا کرتا ہے ان لڑکیوں کو بنگال سے لایا ہے۔ دراصل یہ بردہ فروش بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو ملازمت دلوانے کا جھانسا دے کر پاکستان لاتے ہیں اور یہاں مختلف دیہاتوں میں فروخت کر دیتے ہیں۔ ان میں جوانسال بیائی اور بن بیائی خواتین زیادہ ہوتی تھیں۔ پہلے تو پھپھو نے منع کر دیا، مگر رضیہ چاچی کے سمجھانے پر رضامند ہو گئی۔ وہ خود بھی بنگال کی تھی۔ انہوں نے باور کرایا کہ یہ لڑکیاں شریف اور شریف گھرانوں سے ہیں مگر مظلوم ہیں، اسی لیے حفیظہ بہت سوچ سمجھ کر ان کو کسی خاندان کے حوالے کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ شریفانہ اور شادی شدہ زندگی گزاریں، اسی لیے ان کی شادیاں کراتی ہے، جبکہ عام خریداروں کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ وہ ان کا کیا حال کرے۔ حفیظہ نے اسی طرح میری بھی شادی اچھے گھرانے میں کرائی اور اب میں پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ پھر رضیہ چاچی نے اپنی مثال دی۔ بات پھپھو کی سمجھ میں آ گئی۔ بردہ فروشوں کو رقم سے مطلب تھا، ان کی بلا سے یہ مظلوم عورتیں شریف گھروں میں جائیں یا کوٹھے کی زینت بنے، لیکن حفیظہ دیکھ بھال کر ان کے رشتے کراتی تھی۔ گویا واقعی وہ اچھا کام کر رہی تھی۔ اس میں ایک قباحت ضرور تھی، کبھی کبھی بے جوڑ رشتے ہو جاتے تھے۔ مثلاً کوئی شہری لڑکی جو 4-6 جماعتیں پاس ہوتی کسی دیہاتی سے بیاہ دی جاتی، یا پھر عمر رسیدہ افراد نو عمر لڑکیوں کو خرید کر اپنے گھر کی زینت بنا لیتے۔ پھر حالات سے فرار کی خاطر کبھی کبھار یہ لڑکیاں کسی نوجوان سے روابط استوار کر بھی گھر سے بھاگ جاتی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ قصہ تھا۔ فی الحال پھپھو کو اپنے بھائی کے لیے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا تھا جو لاوارث ہو اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ بھائی کی نظر شازیہ پر پڑی جو خوبصورت تھی، اس کی رنگت بھی سانولی اور نیک طبیعت نظر آتی تھی۔ عمر 16-17 اور غیر شادی شدہ تھی، جبکہ والد صاحب ان دنوں 40-42 کے تھے۔ حفیظہ نے کہا 1.5 لاکھ دلال نے قیمت رکھی ہے اور 15,000 میرا کمیشن ہے، وہ خریدار کو الگ سے دینا ہوگا اور یہ جملہ اخراجات نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی ادا کرنے ہوں گے۔ پھپھو نے شرط منظور کر لی کیونکہ شازیہ کا دلکش سراپا ان کو پسند آ گیا تھا۔ وہ ہر صورت اس کو بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ مقررہ دن نکاح سے کچھ دیر پہلے رضیہ
دیا۔ چاچی نے اپنی ہم وطن لڑکی کو سجا سنوار کر دلہن بنا دیا اور نکاح بھی اسی کے گھر پر ہوا۔ رسم نکاح کے وقت مطلوبہ رقم ادا کر کے والد صاحب شازیہ کو اپنی گاڑی میں لے آئے تو ہماری نئی ماں آ گئی۔ والد صاحب نے شازیہ سے شادی اس وجہ سے کی تھی کہ وہ لاوارث تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سر جھکا کر رہے گی اور ہر بات مانے گی، ان کے بن ماں کے بچوں سے بھی اچھا برتاؤ کرے گی۔ یہ باتیں ان کو پھپھو نے بھی باور کرا دی تھی۔ پھپھو کا قیاس بالکل صحیح نکلا۔ شازیہ کو ابو کے گھر میں تحفظ اور سکون ملا تو وہ خود کو خوش نصیب خیال کرنے لگی۔ والد صاحب خوشحال آدمی تھے اور گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی، جبکہ شازیہ تحفظ کے علاوہ زندگی کی ضروریات کو ترسی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی مچھلی اور چاول کھانے کی فرمائش کی، کیونکہ وہ روٹی، نان اور سالن زیادہ رغبت سے نہیں کھاتی تھی۔ ابو ہر روز تازہ اور لذیذ مچھلی لاتے، عمدہ خوشبودار چاولوں کی بوریاں گھر میں ڈلوا دی۔ نئی بیوی سے بہت عزت اور پیار سے پیش آتے، قیمتی ساڑیاں، میک اپ کا سامان، زیورات، غرض ہر وہ شے جس کی فرمائش نئی نویلی دلہن کرتی ہے، وہ بن مانگے لا کر شازیہ کو دے دیتے تھے، گویا شازیہ کی قسمت کھل گئی ہو۔ ابو کے حسن سلوک سے اس کا ملال جاتا رہا، خوش و خرم رہنے لگی اور ہم سے زیادہ محبت کرنے لگی۔ ہم بچے جو سوتیلی ماں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے، اب خوش تھے۔ ایسا لگتا تھا ہماری اپنی ماں واپس آ گئی ہے۔ وہ ہم کو تیار کر سر دھلاتی، ہمارے کپڑے بدلواتی اور فروٹ کا تازہ جوس نکال کر اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی۔ غرض کہ پھپھو سے بھی زیادہ توجہ سے دیکھ بھال کرنے لگی۔ ابو مطمئن ہو گئے، اپنی بہن کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے واقعی عقل مندی سے کام لیا اور اتنی اچھی خاتون ڈھونڈ کر لائی۔ ابو شازیہ سے خوش تھے، مگر کبھی کبھی شازیہ اداس ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے وطن اور گھر والوں کو یاد کرتی، تب پھپھو تسلی دیتی کہ بھائی رزاق سے کہو گی وہ تمہارا پاسپورٹ بنوا دے تاکہ تم اپنے دیش جا کر والدین سے مل سکو۔ پھر ایک روز پھپھو نے ابو سے کہا، تم شازیہ کو لے کر بنگلہ دیش جاؤ تاکہ یہ اپنے والدین سے مل سکے۔ اس بات پر ابو بولے، کچھ عرصہ اسے یہاں رہنے دے، ہم میں اچھی طرح گل مل جانے دے، پھر اس کو اس کے میکے ملوانے لے جاؤں گا۔ وہ دراصل حمید چاچا نے بابا کو سمجھایا تھا کہ تمہاری بیوی بنگلہ دیش جانے کے لیے اصرار کرے گی، جلد اسے مت لے جانا جب تک 2-4 بچے نہ ہو جائے، ورنہ تمہارے پاس نہیں ٹکے گی۔ شادی کے 2 برس بعد شازیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اس کے 2 برس بعد بیٹی اور پھر ایک بیٹا ہوا۔ یوں والد کے گھر 6 برسوں میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب وہ اپنے دیش کو کم یاد کرتی تھی، بچوں کی پرورش میں کھو گئی۔ پھر کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کے دل میں وطن کی یاد ابھی بھی باقی ہے۔ والد صاحب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے اپنے محلے میں ایک جنرل اسٹور خرید لی۔ یہ جمع جمایا کاروبار تھا اور خوب چلتا تھا، تمام محلے والے اسی دکان سے خریداری کرتے تھے۔ ہم مزید اور خوشحال ہو گئے، ابو کا بھی دل ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا۔ پھر تمام لوگ ان کو جانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، ان کی عمر کے لوگ گپ شپ کرنے بھی آ جاتے تھے۔ والد صاحب کو کاروبار کے لیے ایک ہیلپر کی ضرورت پڑ گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے شاہ عالم نامی ایک شخص کو ملازم رکھ لیا جو ضرورت مند تھا اور والد صاحب کے جنرل اسٹور پر ملازمت کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ بہت ہنسمکھ آدمی تھا، جنرل اسٹور کو شیشے کی طرح چمکا کے رکھتا تھا اور گاہکوں کے ساتھ خوش دلی سے پیش آتا تھا۔ جلد ہی وہ محلے میں مقبول ہو گیا۔ جنرل اسٹور کی چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، شاہ عالم رات کو وہاں سوتا تھا۔ ہمارے گھر کے اندر آنے کی
की उसे इजाजत ना थी, लेकिन कभी कभार दरवाजे पर सौदा सलूक देने आ जाता था। हम स्कूल गए होते तो शाजिया अम्मी उससे सौदा ले लेती। 3 माह बामुश्किल उसने वालिद साहब के स्टोर पर मुलाजमत की और जाने किस वजह से वो नौकरी छोड़कर चला गया। हम बच्चे थे, वालिद साहब के कारोबारी मामलात को नहीं जानते थे। सुबह सवेरे स्कूल जाते तो दोपहर 2 बजे के बाद ही लौटते थे। एक दिन का जिक्र है, भाई वलीद और मेरी फुप्पो का बेटा राशिद एक साथ कॉलेज से लौटे तो शाह आलम को घर की ड्योढ़ी में खड़ा पाया। वो हैरान हुए क्योंकि ये शख्स अब्बू की मुलाजमत छोड़कर चला गया था। अब यहाँ क्या करने आया है? शाह आलम, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फुप्पो के बेटे ने उससे पूछा तो वो घबरा गया और जवाब दिए बगैर तेजी से निकल भागा। मेरा ये फुप्पो जात खासा समझदार था, उससे ख्याल गुजरा ये शख्स भी बंगाली है और मामू रजा की बीवी भी बंगाल की है, जरूर ये इसी वजह से आया है। वो शाजिया अम्मी से पूछने लगा, मुमानी सच बता दो शाह आलम क्यों आया था? अगर नहीं बताओगी तो मामू से शिकायत कर दूंगा। वो सुनकर घबरा गई, उसका रंग फक हो गया और मिन्नत करने लगी कि खुदा के लिए मामू को मत बताना। ये आदमी आजकल बेरोजगार है, जरूरतमंद है, मदद के लिए आया था। मैंने थोड़े से पैसे दे दिए। क्या पहले भी ये पैसे लेने आया था? बोली हाँ, 1-2 बार आया था, मगर अब मैंने मना कर दिया है, आइंदा नहीं आएगा। अच्छा हुआ कि आपने मना कर दिया, अगर आइंदा ये कभी गली नजर आया तो मैं जरूर मामू को बता दूंगा। शाजिया अगरचे मेरे वालिद के साथ खुश असलूबी से रहती थी, लेकिन अब्बू अब बीमार रहने लगे थे। वो बूढ़े दिखाई देते थे, जबकि शाजिया भरपूर जवान थी। उस औरत ने अब्बू के साथ 12-13 बरस गुजार दिए थे, उनको शिकायत का मौका ना दिया था। जबकि वो उनके 3 बच्चों की माँ थी, शौहर से कैसे बेवफाई कर सकती थी? फिर भी अरशद के जहन में शक्को शुबा के जक्कड़ से चलने लगे थे। इस वाक़ये के बाद हमारी बंगाली माँ डरी सहमी रहती। वो बहुत हंसमुख और खुश इखलाक, तब ही मोहल्ले भर की औरतें उसकी गर्विदा थी। वो पहले कम किसी के घर जाती थी, अब अक्सर जाने लगी। कभी बाजार जाने का भी बहाना करके घर से निकल जाती। मैं इस तब्दीली पर हैरान थी। फुप्पो बूढ़ी हो चुकी थी, शाजिया पर शक न करती। जब ये कहती कि जाऊं, वो जवाब देती कि जहाँ जाना है जाओ, मगर जल्दी आ जाना। फिर बच्चे स्कूल से आते ही खाना मांगते हैं। यूं शाजिया अम्मी ने रोज सुबह घर से बाहर जाना मामूल बना लिया। जो ही बच्चे कॉलेज और स्कूल को जाते तो ये भी अब्बू के स्टोर जाने के फौरन बाद घर से निकल जाती और 1 बजे दोपहर को आते ही खाना बनाने लगती। फिर इन दिनों 10वीं के सालाना इम्तिहानात होने वाले थे, लिहाजा हम स्कूल नहीं जाते थे। मैं घर बैठकर पर्चों की तैयारी करती थी। रोज अम्मी को घर से जाते देखती तो सोचती कि इतनी सुबह कहाँ जाती है, लेकिन डर के मारे किसी से ना कहती कि हमको प्यार दिया था और हमारे लिए माँ जैसी थी। मेरे सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए। एक दिन वहीद भाई मुझे इम्तिहानी सेंटर से लेने आए तो हमने रास्ते में माँ को शाह आलम के साथ जाते देखा। हम दोनों ही सोच में पड़ गए। घर आकर सुलह मशवरा करने लगे, तब अरशद भी आ गया और हमारी बातें सुन ली। उसने पूछा तो वहीद ने बताया कि आज अम्मी शाह आलम के साथ रिक्शे में जाते थे। कहे दोपहर 1 बजे के करीब शाजिया अम्मी भी आ गई। हमको पाकर परेशान हो गई। अरशद एक आया था, वो हमसे पहले बात को पा जाता था। उसने अम्मी को आड़े हाथों लिया कि बताओ शाह आलम के साथ कहाँ रिक्शे में गई थी मैं, वरना मामू को जाकर बताता हूँ। वो बुरी तरह डर गई, मिन्नत करने लगी, मामू को मत बताना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शाह आलम के साथ पासपोर्ट ऑफिस गई थी। वो दरअसल मैं अपने वालिदैन के लिए बहुत उदास हूँ और उनसे मिलना जाना चाहती हूँ, जबकि
تمہارے ماموں جانے نہیں دیتے اور اسی وجہ سے عالم کا سہارا لیا ہے، ورنہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ اور اس وقت ارشد نے ماموں کو نہ بتانے کا وعدہ کیا تھا، مگر ارشد پر امی کو اعتبار نہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ کسی نہ کسی وقت یہ بات ماموں کو ضرور بتا دے گا۔ بس اگلے روز اپنے اپنے کاموں سے گھر سے نکل گئے، یہ بھی چلی گئی اور دوبارہ نہ لوٹی۔ امی کی گمشدگی سے ابو بہت پریشان تھے۔ 2-4 دن انتظار میں رہے کہ شاید لوٹ آئے، اپنے بچوں کا ہی خیال کر لے۔ ہفتہ گزر گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ شاہ عالم کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ ابو کے خوف سے یا اس شخص کی چاہت میں، یہ خدا کو معلوم۔ بہرحال حیدرآباد سے ایک عزیز نے ابو کو اطلاع دی کہ تمہاری بیوی ایک بنگالی شخص کے ہمراہ آئی ہے، وہ مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہی ہے اور اب میرے گھر میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور معافی کی خواستگار ہے۔ والد صاحب اس اطلاع پر بے حد رنجیدہ ہوئے۔ یہ بتاتی چلوں کہ شازیہ ان کے سیف سے باری کیش کے ساتھ اپنے تمام زیورات بھی لے گئی تھی، تاہم انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی اور طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ طلاق کے یہ کاغذات گویا آزادی کا پروانہ تھا۔ شازیہ نے عالم سے نکاح کر لیا اور یہ لوگ حیدرآباد میں رہنے لگے۔ عالم خوبصورت اور جوان سال ضرور تھا، لیکن وہ نکما شخص تھا، اس نے کوئی کام نہ کیا۔ کچھ عرصہ ابو کے کیش اور زیورات پر گزر ہوتی رہی۔ اس کے بعد شازیہ جو ابو کے گھر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، نان شبینہ کو محتاج ہو گئی۔ عالم چرس پیتا تھا، وہ مزید نشہ کرنے لگا۔ شازیہ کے بعد میں برے دن آ گئے، کیونکہ عالم اس کو دھمکاتا تھا، اگر میری شکایت کسی سے کی ساتھ اس گروہ کے ساتھ دوبارہ تم کو بیچ دوں گا جو تم کو بنگلہ دیش سے اغوا کر کے لایا تھا۔ وہ موقع ملتے ہی ابو کے اسی عزیز کے پاس جا کر اپنے دکھ بتاتی جس نے ابو کو اطلاع دی تھی۔ وہ صاحب ابو کو فون پر شازیہ کا حال بتاتے۔ میرے والد اپنی بے وفا بیوی کی تکلیف کے بارے میں سنتے تو کہتے، مگر کیا کر سکتے تھے، شازیہ نے یہ راستہ خود ہی چنا تھا۔ اب وہ محنت کرتی اور عالم اس کی کمائی پر عیش کرتا، اس سے بدسلوکی کرتا اور زندگی اجیرن کرتا۔ پھر وقت گزرتا رہا، وحید بھائی نے تعلیم مکمل کر لی اور ملازمت حیدرآباد میں ہو گئی۔ ایک روز اپنے ایک دوست کے ساتھ اسپتال گئے جہاں اس کی ماں کا آپریشن تھا۔ ایک عورت وہاں نظر آئی جو بہت خستہ حال میں تھی، وہ اسپتال میں آیا تھی۔ اس کے نقوش بھلے تھے لیکن رنگت سیاہ ہو چکی تھی، وہ بوڑھی اور بدصورت نظر آ رہی تھی۔ بھائی پہچان نہ سکا مگر وہ ان کی طرف والہانہ لبکی اور آواز دی، بیٹا وحید ادھر آؤ، کیا مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہوں تمہاری ماں۔ شازیہ ولید کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ کہاں قیمتی لباس تن کرنے والی خوبصورت شازیہ امی اور کہاں اسپتال کی یہ خستہ حال میلی سی آیا جس کی سفید وردی پر بھی دھبے تھے۔ یہ وہ ہماری شازیہ امی نہیں ہو سکتی۔ بھائی کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا مگر یہ حقیقت تھی، یہ ہماری وہی ماں تھی جس کو ان کی حماقت نے اس حال پر پہنچا دیا تھا۔ بھائی نے پوچھا، وہ عالم کدھر ہے جس نے تم کو تمہاری جنت سے نکال کر اس حال میں پہنچایا ہے؟ وہ بولی، بیٹا اس بدبخت کا نام نہ لو، بس مجھے اس قدر بتا دو کہ میرے بچے کیسے ہیں؟ میرے بچے مجھے یاد کرتے ہیں بھی کہ نہیں؟ وہ ٹھیک ہے اور تم کو بالکل یاد نہیں کرتے۔ جب وحید نے ایسا کہا تو وہ رونے لگی اور منت کرنے لگی، ایک بار مجھے میرے بچوں سے ملوا دو۔ تو ان کے رونے پر بھائی کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ کہنے لگے، اچھا تم کراچی آنا تو بتانا، میں ان کو تم سے ملوانے کی کوشش کروں گا۔ ہفتہ بعد وہ چھٹی پر گھر پہنچا تو امی شازیہ کی ایک سہیلی خالہ یاسمین اور سرگوشی میں بتایا۔ شازیہ
شازیہ میرے گھر آئی ہے، کیا تم نے اسے بچوں سے ملوانے کا کہا تھا؟ یہ سن کر میرے بھائی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر پھر شازیہ امی کے آنسو یاد آ گئے۔ میں خالہ کیسے ملواؤں؟ ابو خفا ہوں گے، ان کے تینوں بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ وہاں ان کو ملوا دیں، مگر میرا نام نہ آنا چاہیے۔ خالہ یاسمین وہاں سے چلی گئی۔ شام کو شازیہ امی دروازے پر آ گئی۔ بیٹا وحید، تم کو اپنی ماں کا واسطہ بیٹا، میرے چاند نوری اور اقصیٰ کو دروازے تک لے آ، میں گھڑی بھر کو ان کی صورت دیکھ لوں۔ وحید نے ہاتھ جوڑے۔ امی شازیہ، خدا کے لیے ابھی چلی جاؤ، ابا آنے والے ہیں، میں کل تم کو کسی طرح ان سے ملوا دوں گا۔ پھر وحید نے ان کو ٹالا اور مجھے کہا کہ اب تم کسی طرح میری مدد کرو، مجھے ترس آ گیا۔ اور اگلے روز اسکول کی چھٹی تھی، میں خالہ یاسمین کی بیٹی سے ملنے کے بہانے ان کے گھر گئی، کیونکہ روبی میری سہیلی تھی۔ میں چاند، نوری اور اقصیٰ کو لے گئی ساتھ۔ وہاں خالہ یاسمین نے ان کو امی شازیہ سے ملایا، مگر افسوس کہ ان کے بچوں نے ماں کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ وہ منت کرتی رہی، میرے بچے میرے قریب تو آؤ۔ وہ دور کھڑے رہے، پھر بھاگ کر گھر آ گئے۔ ایسی اجنبی آنکھوں سے اس عورت کو گھورتے رہے جیسے وہ ان کی ماں ہی نہ ہو۔ قدرت عورت کو اس کی غلطی کی سزا ضرور دیتی ہے۔ شازیہ اگرچہ ایک مظلوم عورت تھی کہ زبردستی بیائی گئی اور دھوکے سے اغوا کی گئی، مگر جب وہ ماں بنی تب بھی اپنے والدین کی محبت کو نہ بھلا سکی، اور تب ہی تو اپنے بچے چھوڑ کر وہ عالم کی باتوں میں آ گئی۔ جو لالچی دھوکے باز انسان تھا، اپنے پیار کرنے والے شوہر کو دھوکہ دینے کی غلطی کر کے شازیہ نے نہ صرف جنت سے جہنم کا راستہ اختیار کیا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی ممتا سے محروم کیا۔ وہ یہ نہ سوچ سکی کہ جب جوان ہو کر وہ اپنے گھر ماں باپ کو نہیں بلا سکتی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ماں کی جدائی سے کیا قیامت گزرے گی۔ لیکن بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی ماں بے وفا ہے تو اس کی پیار بھری باہوں میں جانے اور گلے لگنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنی ماں کے پیار کو نہیں بھلا سکتے، یہ پیار ان کے دل میں مرتے دم تک رہے گا، مگر انہوں نے صبر کیا اور حالات کو سمجھ کر ماں کو جھوٹی آس نہیں دلوائی۔ پھر والد صاحب کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے جنرل اسٹور اور مکان فروخت کیا اور دوسری جگہ مکان خرید کر رہائش اختیار کر لی تاکہ آئندہ شازیہ دوبارہ ان کے بچوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ شازیہ امی نے ہم کو ماں کا پیار دیا تھا، اسی لیے آج بھی ان کی اچھی یادیں ہمارے دل میں ہیں، اور ہم نے بھی اس نیکی کے بدلے ان کے تینوں بچوں کو پیار دیا، اور خاص طور پر میری بہن اور بھائی وحید نے، تاکہ ان کو پیار کی کمی محسوس نہ ہو۔